جس سے بریلوی قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ توڑ موڑ کے بیان نہ کریں. اہل حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھتا ہوں. خدا فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ جو زمین میں چلنے والے چوپائے ہیں یا اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والے جو پرندے ہیں یہ تمہاری مثل ہی امت الا امم امثالکم. اب یہاں پر چھوٹا مرزا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ اچھا یہ بھی ہماری مثل ہی ہیں، اور خود کو کہنا شروع کر دے ڈنگر، کھوتا، مسخ شدہ بندر، خنزیر، ایسے ایک جانور کہنا شروع کر دے اپنی طرح مخاطب کر کے، تو کوئی کہنے والا کہے جناب آپ تو احسن تقویم میں ہو، آپ اپنے آپ کو اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ تو کہے نہیں، خدا نے فرمایا الا امم امثالکم، وہ تمہاری مثل امتیں ہیں، تو وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے، تو جب خدا نے فرما دیا میں بھی ان کی مثل ہوں. پھر مرزا کسی سے کہے تم بھی تو میرے ورگا ہی ہے، واقع جا تو کی شے ہے، تیرے ماں پیو دے اپنے چکرا وچ سن تے تو ہو پیا، جہاں مینوں اپنے ورگا نہ آکھ. مرزا جی ظاہری الفاظ پہ جاؤ نا تو پھر یہی معنی نکلتے ہیں. جب علم نہ ہو، عقل دانی نہ ہو، کسی نے جو پڑھایا وہاں سے پڑھا کے آگے پھیلا دیا فتنہ برپا کرنے کی بنا پر، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اب دوسری بات سنیے، قل انما انا بشر مثلکم میں جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہے انما انا بشر مثلکم، بابو فرما دیجئے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اللبا فی علوم الکتاب میں ابن عادل دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کے تحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمایا. فرماتے کہ علم اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع سکھائی اور فرمایا کہ ان یقر، کہ آپ اقرار کیجئے کہ آپ ان کی مثل ہی آدمی ہیں. کیوں کہ جب پہلے نبی آتے تھے فقال الملأ الذین کفروا من قومی ما ھذا الا بشر مثلکم، تو وہ سردار کہا کرتے تھے کہ یہ نبی یہ تو ہماری مثل ہی ایک بشر، گو کہ ان کے نزدیک فرشتہ نبی ہوتا تھا. تو خدا نے کفار کے اس عقیدے اور اس پہچان کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دی کہ تواضع، اور اگر کوئی تواضع کے لیے ذی مرتبہ ذی عزت شخص تواضع کے لیے اپنے ساتھ کوئی ایسے لفظ بول لے تو جو مخاطب ہوتا ہے وہ اس کی ذات میں ایسا لفظ بولے گا تو وہ توہین شمار ہوتی ہے. خدا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے پیش نظر فرمایا جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا. اب اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مثل بشر کہے گا تو پھر وہ توہین پر مبنی ہوگا، کیونکہ یہ تواضع ہے. اور دوسری بات یہ کس وجہ سے، اگر یہاں پر یہ کہو گے کہ انما انا بشر مثلکم، خدا فرماتا ہے، تو بخاری شریف کی جو سوم وصال میں حدیث پاک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. صحابہ وہاں پر موجود ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، آگے سکھایا. وہ نہ کہا کہ انہوں نے نہیں کہا کہ انما انا بشر مثلکم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو فرماتا ہے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، بلکہ صحابہ نے کہا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کی مثل نہیں. یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں پر تو روزے کا ذکر ہے تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، خدا تعالیٰ مجھے پلاتا ہے. تو جناب گزارش یہ ہے انما انا بشر مثلکم میں جو انما ہے یہ کلمہ حصر ہے. اب جو تمہارا عقیدہ ہے نا، انما کو اگر حصر حقیقی مانو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صفت کو کسی ذات کے ساتھ خاص کر دینا، وہ صفت کسی اور میں نہ پائی جائے. تو اب یہاں پر جب کلمہ حصر ہو گیا انما انا بشر مثلکم، تو پھر اس میں ایکم مثلی کہہ دینا خدا کی آیت کا انکار لازم آتا ہے اس کے ساتھ. تو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیا کیونکہ قرآن کے خلاف ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پھر صحابہ نے بھی لسنا کہیاتک یا رسول اللہ کہا تو انہوں نے قرآن کے خلاف نہیں کہا، بلکہ واضح یہ ہے کہ یہ تواضع ہے اور یہ صرف نبی علیہ السلام فرما سکتے ہیں. کسی کو حق نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو اپنی مثل بشر کہے. پھر بات یہ قل انما انا بشر مثلکم، اس میں جو انما یہ کلمہ حصر ہے اور یہ حصر اضافی ہے، کیونکہ اگر حصر حقیقی یہاں پر مانیں گے تو پھر قرآن کی آیات صریحہ کا انکار لازم آئے گا. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بعض اس کو قیامت کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو شق قمر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک پر مٹھی مبارک میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، پتھروں کا گواہی دینا، درختوں کا جھک کر سلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، یہ عام بشر سے نہیں ہو سکتا ہے.
تو اگر انما حسر حقیقی مانو گے کہ تمہاری مثل ہی بشر ہوں تو پھر معجزات کی نفی لازم آتی ہے. اگر حدیث میں تو گمراہی اگر قرآن کے لوگ جیسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، خدا فرماتا ہے کہ محبوب وہ آپ نے نہیں وہ میں نے پھینکی. دست اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. کیا عام بشر کے لیے اعلانات ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، ان کے فضائل و کمالات میں سے. تو لہٰذا اگر بشر مثلکم کہو گے تو پھر اس کی تمثیل نہیں ہوگی. جب تمثیل نہیں ہوگی تو پھر قرآن کی آیت صریحہ کا انکار لازم آئے گا جو کفر ہے. اب تم بتاؤ کہ انما انا بشر مثلکم میں اگر انما حسر مانتے ہو، حسر حقیقی مانتے ہو، تو اس کے ساتھ آیت صریحہ کا اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے. تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو تو بتاؤ اس کی تعبیر کیا کرو گے؟ یا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اگر کوئی آیت حدیث کے مخالف ہو تو آیت پر عمل کیا جائے، حدیث کو ترک کیا جائے. یا اگر تعبیر تطبیق ہوتی ہو تو کہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی ہو جائے، وہ تعبیر تطبیق کرو. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی سے ہی تعبیر تطبیق ملے گی کہ بشر مثلکم کہنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، لبادہ بشری میں کائنات میں تشریف لے کر آئے. جب یہ بات کہی جائے گی تو پھر آیت پر بھی عمل ہوگا، ایکم مثلی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اب وہ جو مسئلہ ہے نور کی بحث ہے، حقیقت کا نور ہونا وہ الگ ہے. اور یہ بریلوی حضرات کے ذمہ جو یہ الزام دھر دیا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بعینہ انما الہکم الہ واحد، اس میں جو انما ہے وہ حسر حقیقی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، ایاک نعبد میں جو ایاک ہے کلمہ حسر ہے یہ حسر حقیقی ہے، ایاک نستعین میں جو ہے یہ حسر اضافی ہے. اب حسر اضافی جب ہوگا تو پھر قرآن کی جو آیات صریحہ ہیں ان کا انکار لازم نہیں آئے گا، کیونکہ خدا کیا فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. اب نیکی میں مدد کرنا اور برائی میں مدد کرنا یہ خدا نے اختیار دیا، کیونکہ بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ نیکی کی کسی کی مدد کرے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن برائی میں کسی کی مدد نہ کرے. یہ خدا نے مدد کا اختیار دیا ہے. تو اگر یہ کہو گے کہ ایاک نستعین خدا ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر کوئی یہ کہے کہ نیکی میں میری مدد کرو، پھر اس آیت کو اس آیت کے ساتھ کیسے ملاؤ گے؟ پھر آیت آیت کے متعارض ہو جائے گی. پھر دوسری بات یہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. تو یہاں پر کیا کرو گے؟ یہاں تو مدد کا معنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو یہاں پر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تو خدا کے لیے مددگار ڈھونڈ رہے ہیں، اعلان فرمانے کے من انصاری الی اللہ. تو اگر غیر اللہ کے لیے مطلقاً مدد حرام ہوتی تو ایاک نستعین میں کلمہ حسر حقیقی کر کے تو پھر آیت کا معارض ہونا، پھر اس میں کیا توجیہ نکالو گے؟ پھر انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بتاؤ یہ ان کی نیکی پر مدد تھی یا معاذ اللہ گناہ شرک پر؟ پھر ذوالقرنین کہتے ہیں آئینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو گے، لوہے کی پلیٹیں تانبے کی پلیٹیں لے کر آؤ. تو وہ ان کو خود مدد کے لیے کہتے ہیں. تو لہٰذا یہاں بھی حسر اضافی ہے. انما انا بشر مثلکم میں جو انما وہاں بھی حسر اضافی ہے. ایاک نعبد میں حسر حقیقی ہے، انما الہکم الہ واحد میں حسر حقیقی ہے. تو جب ایسا ہوگا اہل سنت و جماعت کے مسلک سے ہی قرآن پر بھی عمل ہوگا، حدیث پر بھی عمل ہوگا. اور یہ قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم ہے تو جو بریلوی حضرات بیان کرتے ہیں، اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس کو رد کر کے دکھا دے. اللہ رب العزت اس فطرے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.